بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل المفعول معه هو ما يذكر بعد الواو بمعنى مع لمصاحبة معمول الفعل۔ مفعول معه کی تعریف کرتے ہیں صاحب کتاب اور اس کو مثالوں سے سمجھاتے ہیں اور اس کے ایک دو حکم بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سمجھنا ہے کہ مفعول معه کسے کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے اردو میں کہا میں اور پہاڑ دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہے، یا میں نے کہا بیٹا پہاڑ تو پہلے ہی سے مثلا 10 کلومیٹر کی لمبائی ہے پہاڑ کی، تو وہاں پر میں اگر اس کے کنارے سے سفر کروں، آپ سفر کریں، تو آپ بولتے ہیں ارے بھائی 2 گھنٹے تک پہاڑ کے ساتھ ساتھ چلے، تو پہاڑ کے ساتھ ساتھ چلے نہیں بھائی، پہاڑ تو پہلے ہی سے اتنا دراز ہے نا، تو پہاڑ چلا نہیں ہے، لیکن آپ کو بتانا یہ ہے کہ میں 2 گھنٹے تک سفر کرتا رہا، میرے 2 گھنٹے کے سفر میں جو پہاڑ تھا وہ میرے ساتھ ساتھ رہا۔ ساتھ ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری اور اس کے درمیان مفارقت اور جدائیگی نہیں ہوئی، 2 گھنٹے تک میں اس کے ساتھ ہی ساتھ رہا، مطلب اتنا لمبا تھا، یہ بتانا مقصد ہے آپ کا۔ تو جہاں پر فعل کا معمول چاہے فاعل ہو یا مفعول ہو، اس معمول کے ساتھ فاعل یا مفعول کے ساتھ اگر کسی مفعول کی مصاحبت اور ساتھ میں ہونا دکھانا مقصد ہو، تو اس مفعول کو ہم واو بمعنی مع کے بعد لے کر آ جائیں گے۔ جیسے ہمیں یہی بتانا ہے کہ پہاڑ میرے ساتھ ساتھ سفر کرتا رہا، حالانکہ پہاڑ نے سفر نہیں کیا ہے، مطلب بتانا یہ ہے کہ میں اور پہاڑ دونوں کی مصاحبت رہی۔ تو اردو کے اس مفہوم کو ہم عربی میں تعبیر کریں گے سافرت والجبل۔ کیا کہیں گے ہم؟ سافرت والجبل، میں نے سفر کیا کس کے ساتھ؟ پہاڑ کے ساتھ، یعنی مصاحبت دکھانا ہے۔ تو یہاں پر واو جو ہم نے استعمال کیا یہ مع کے معنی میں، اصل معنی ہوگا سافرت مع الجبل، میں نے پہاڑ کے ساتھ سفر کیا۔ تو اب میری اس گفتگو سے آپ کی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ مفعول معہ وہ مفعول ہوتا ہے جس کو اس واو کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، جو واو بمعنی مع ہوتا ہے۔ مع یعنی ساتھ والا، جو ساتھ کے معنی میں جو مع ہوتا ہے، اس مع کے معنی میں جو واو ہو، اس واو کے بعد جس کو ذکر کیا جائے وہی مفعول معہ کہلاتا ہے۔ اور اس واو کے بعد مفعول کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، یہ دکھانا ہوتا ہے کہ فعل کا معمول چاہے وہ فاعل ہو یا مفعول ہو، اس کے ساتھ اس واو کے بعد والے مذکور اسم کی مصاحبت ہے، دونوں میں جدائیگی نہیں ہے۔ اب فعل کا معمول فعل کے معمول کے ساتھ مصاحبت دکھانا ہوتا ہے، اب وہ فعل کا معمول چاہے فاعل ہو۔ فاعل کی مثال دوں، جیسے کہا جاتا ہے ٹھنڈک جبوں کے ساتھ آ گئی، یعنی آپ بتانے یہ چاہتے ہیں کہ جیسی ٹھنڈک آئی ویسی لوگوں نے فوراً جبے نکال لیے۔ تو جبے اور ٹھنڈک کے درمیان مفارقت نہیں ہے، مصاحبت ہے، تو مصاحبت کو بتانا مقصد ہے۔ لیکن آپ کہتے کیا ہے؟ عربی میں اسی کو استعمال کریں گے تو آپ کہیں گے جاء البرد والجباتی، ٹھنڈک آئی والجباتی، جبات کے ساتھ، یعنی جبتن کی جمع ہے جبات، جبات کے ساتھ، تو یہی واو بمعنی مع ہے۔ اب یہاں پر واو بمعنی مع کے بعد الجبات معمول کو مفعول کو ذکر کر دیا گیا، یہی مفعول معہ کہلائے گا۔ یہاں پر آپ نے اس مفعول معہ کی مصاحبت کس کے ساتھ دکھائی؟ فاعل کے ساتھ۔ جاء البردو میں البردو یہ فاعل بن رہا ہے جاء کا،
تو فاعل وہ بھی فعل کا معمول ہے، تو فعل کا معمول یہاں پر فاعل ہے، تو فاعل کے ساتھ آپ نے مصاحبت دکھا دی، اس لیے مفعول معہ آپ نے بنا دیا اس کو، واو بمعنی مع کے بعد لے آئے آپ۔ یا یہ کہ مفعول کے ساتھ مصاحبت دکھا دیں آپ، اس کے ساتھ مفعول کے ساتھ، مفعول کے ساتھ مصاحبت اگر آپ دکھانا چاہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ضربت زیدا وعمرا، تو وعمرا ہم نے کہا تو مطلب یہ ہوا کہ میں نے زید کو مارا، کس کے ساتھ؟ عمر کے ساتھ، یہ دکھانا ہے۔ تو عمر کے ساتھ مارا تو یہاں پر واو بمعنی مع ہو، جب مع کے معنی میں ہوگا تو یہ مفعول معہ کہلائے گا، اور چاہیں تو آپ عطف بھی کر سکتے ہیں، مفعول معہ میں دونوں وجہ جائز ہوتی ہیں کہ عطف بھی کیا جا سکتا ہے اور عطف نہیں بھی کیا جا سکتا۔ اب یہاں پر عطف کیا جا سکتا ہے، اس لیے اس کو معطوف علیہ بنا کر مفعول بہ بھی بنا سکتے ہیں، اور چاہے تو مفعول معہ واو بمعنی مع مان کر اس کو مفعول معہ بنا دیں، ٹھیک ہے۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ مفعول معہ وہ مفعول ہوگا جو واو بمعنی مع کے بعد واقع ہو، اور اس کو واو بمعنی مع کے بعد لانے کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے اور فعل کے معمول چاہے وہ فاعل ہو یا مفعول، ان دونوں کے بیچ میں مصاحبت کو دکھانا ہوتا ہے، مصاحبت کی وجہ سے واو بمعنی مع کے بعد لایا جاتا ہے۔ تو ایسے مفعول کو مفعول معہ کہتے ہیں، ترکیب میں وہ مفعول معہ ہی بنے گا۔ ترکیب جاء البرد والجبات کی ترکیب کر کے دکھا دیتے ہیں۔ جاء فعل، البرد فاعل، واو بمعنی مع، الجبات مفعول معہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول معہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اسی طریقے سے آپ ساری ترکیبیں آپ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے فصل، المفعول معہ ہوا ما یذکر بعد الواو، مفعول معہ وہ ہوتا ہے جو واو بمعنی مع کے بعد ذکر کیا جائے۔ اب واو بمعنی مع کے بعد اس کا ذکر کیوں ہوگا؟ لمصاحبت معمول الفعل، فعل کے معمول کی مصاحبت کی وجہ سے، یعنی فعل کا معمول چاہے وہ فاعل ہو یا مفعول ہو اس کے ساتھ مصاحبت دکھانا ہوتی ہے۔ جیسے جاء البرد والجبات، ٹھنڈک آئی جبوں کے ساتھ، ایسی ہی یہاں پر البرد والجبات میں البرد جو فاعل ہے، فعل کا معمول جو فاعل ہے اس کے ساتھ مصاحبت دکھائی، اور فاعل ایسا ہے جو اس میں ظاہر ہے، اس میں ضمیر نہیں ہے، تو یہاں پر اس میں ظاہر کے ساتھ مصاحبت دکھائی۔ ایک مثال اور دے رہے ہیں، وجئت انا وزیدن، میں زید کے ساتھ آیا، جئت انا وزیدن، میں زید کے ساتھ آیا۔ یہاں پر زیدن یہ مفعول معہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر مفعول معہ فاعل ہی کے بعد فعل کے معمول جو فاعل ہے ضمیر، اس ضمیر کے ساتھ مصاحبت دکھائیے یہاں پر، لیکن یہاں پر جس فعل کے معمول کے جس معمول کے ساتھ مصاحبت دکھائیے وہ معمول ضمیر ہے، اب وہ ہے ضمیر متکلم، جئتو میں تا ضمیر متکلم جو کہ متصل ہے، اور ضمیر متصل پر بیٹا عطف کرنا اس وقت تک جائز نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی تاکید ضمیر منفصل سے نہ لے آئی جائے، اس لیے یہاں پر انا تاکیدن ذکر کر دیا گیا تاکہ عطف کرنا صحیح ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو وزیدن میں واو کو عاطفہ بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ واو بمعنی مع اور زیدن مفعول معہ، ٹھیک ہے نا۔ تو وزیدن اب ان کا معنی ہوگا جاء البرد والجبات ہے مع الجبات، جاء جئت انا وزیدن کا معنی ہوگا جئت مع زیدن، یہ معنی ہوگا میں زید کے ساتھ آیا، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ لَفْظًا، تو اب کریں کہ مفعول معہ تو آپ نے سمجھ لیا، اب مفعول معہ کا ذکر جو ہوتا ہے اس واو کے بعد ہوتا ہے جو واو بمعنی مع ہوتا ہے، اور اس کے بعد ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ اس کے بعد والے اسم کو، یعنی واو کے بعد والا جو اسم ہے جس کو مفعول معہ کہیں گے آپ، اس کی مصاحبت ہو کس کے ساتھ؟ فعل کے معمول کے ساتھ۔ اب فعل کے معمول کے ساتھ مصاحبت دکھانا ہوگی تو اب اس فعل میں سوال ہے کہ جو فعل ہوگا
وہ فعل کبھی لفظاً بھی ہو سکتا ہے، کبھی فعل معنن بھی ہو سکتا ہے۔ اگر فعل لفظ میں موجود ہو، جیسے کہ مذکورہ مثالوں میں لفظ میں فعل موجود ہے، ٹھیک ہے نا، اگر فعل لفظ میں موجود ہو تو اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ واو کے بعد، واو بمعنی مع کے بعد جس اسم کو ذکر کیا جا رہا ہے اس کا عطف اس فعل کے معمول پر جائز ہے یا نہیں، یہ دیکھنا پڑے گا۔ اگر عطف جائز ہو تو اس میں دو وجہ جائز ہوں گی، ایک تو یہ کہ آپ براہ راست مفعول معہ بنا دو، یا یہ کہ عطف کر کے اس کا معمول جو فاعل یا مفعول بن رہا ہو ویسے ہی عطف کرنے کے بعد واو کے بعد والا جو اسم ہے وہ بھی اس پر عطف ہو کر ویسے ہی معمول بن جائے گا۔ تو عطف کرنا بھی جائز اور اس کو مفعول معہ بنانا بھی جائز، کب؟ جبکہ فعل عامل لفظ میں ہو اور عطف کرنا جائز ہو۔ یہ اس صورت میں ہے، دونوں وجہ جائز ہیں کہ عطف بھی کر سکتے ہو، یعنی اس میں نصب بھی پڑھ سکتے ہو اور اس کو رفع بھی پڑھ سکتے ہو۔ عطف کی صورت میں یعنی فاعل پر عطف کریں گے تو اس کو رفع پڑھیں گے، اور نصب پر اگر اس کو مفعول معہ بنائیں گے تو نصب پڑھیں گے۔ لہذا جاء البرد والجباتی، اب یہاں پر دیکھو جاء البرد والجباتی، وہاں پر دونوں وجہ جائز ہیں۔ ایسی صاحب کتاب مثال دے رہے ہیں جئت انا وزیدن، تو زیدن کا عطف ہم جئتو کی تا ضمیر متکلم پر کریں تو وہ تو فاعل ہے، تو فاعل پر اگر عطف کریں گے تو معطوف علیہ اور معطوف دونوں کا حکم ایک ہی ہوگا نا، دونوں مرفوع ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر زیدن کا عطف کریں تو زیدن رفع پڑھنا جائز، اور اگر زیدن کو ہم عطف نہ مانے بلکہ واو کو بمعنی مع مان کر مفعول معہ بنائے تو زیدن کو نصب ہی پڑھیں گے، تو دونوں وجہ جائز ہو گئی، نصب اور رفع۔ وہی فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ لَفْظًا، اگر فعل لفظ میں ہو، وَجَازَ الْعَطْفُ اور عطف جائز ہو، یعنی ما قبل پر کوئی معنی موجود نہ ہو، عطف سے روکنے والا کوئی موجود نہ ہو، تو اس میں یجوز فیہ الوجہان، تو اس میں دو وجہ جائز ہو جائیں گی، النصب والرفع، ایک نصب اور ایک رفع۔ جیسے جئت انا وزیدن، تو جئت انا وزیدن مفعول معہ پڑھے تو نصب بھی پڑھنا جائز، اور چاہیں تو زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں جئت انا وزیدن، ٹھیک ہے نا، تو زیدن رفع پڑھنے کی رفع بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی معطوف بھی بنا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر عطف کرنا جائز اس لیے ہو گیا، اگر مثال کے طور پر بیٹا انا نہیں ہوتا، یہاں پر جئتو تا ضمیر متکلم جو ہے نا، بارز ضمیر متکلم متصل جو ہے، اس کے بعد انا نہ ہوتا تو انا نہ ہونے کی صورت میں عطف کرنا جائز نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضمیر مرفوع متصل پر اس وقت تک کسی بھی اسم کا عطف کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ ضمیر مرفوع متصل کی تاکید ضمیر منفصل سے نہ لے آئی جائے۔ تو یہاں پر انا لے آئی گئی تاکید، تب تو عطف جائز ہو گیا۔ اب یہیں سے انا کو ہٹا دو آپ، اور آپ کہو جئتو وزیدن، جئتو وزیدن، انا نہیں لے کر آئے آپ، تو ضمیر مرفوع متصل پر بغیر تاکید لائے، ضمیر منفصل سے تاکید لائے بغیر عطف کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ قاعدہ ہے فی نحو کا، جب عطف کرنا جائز نہیں ہے تو بیٹا زیدن کا اب عطف ضمیر متکلم پر نہیں کر سکتے، جئتو پر۔ جب عطف نہیں کر سکتے تو رفع بھی نہیں پڑھ سکتے، جب رفع نہیں پڑھیں گے تو ایک ہی صورت متعین ہوئی، کیا؟ نصب پڑھیں گے، مفعول معہ بنائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس صورت میں تھا جبکہ فعل لفظ میں موجود تھا اور عطف کرنا جائز تھا، تو دو وجہ جائز، اور عطف کرنا جائز نہ ہو تو صرف ایک وجہ یعنی نصب جائز۔ میں نے دونوں کی مثالیں دے دی۔ وَإِن لَمْ يَجُزِ الْعَطْفُ، اور اگر عطف جائز نہ ہو تو فرماتے تعین النصب، تو وہاں پر نصب ہی متعین ہوگا۔ جیسے جئتو وزیدن، جئتو وزیدن میں زیدن کا عطف جئتو کی تا ضمیر متکلم پر کرنا جائز نہیں ہے، وجہ میں نے بتائی تھی، یعنی کہ ضمیر مرفوع متصل پر اس وقت تک کسی اسم کا عطف کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کی تاکید ضمیر منفصل سے نہ لائی جائے۔ اس لیے جئتو وزیدن میں عطف جائز نہیں، اس لیے وزیدن نصب پڑھنا یعنی مفعول معہ ہونے کی بنا پر نصب پڑھنا ہی متعین ہو گیا۔ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مَعْنًا، یہ تو دونوں مثالیں وہ تھیں جہاں پر فعل لفظ میں موجود تھا، اور اگر فعل کرے وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مَعْنًا، اگر فعل معنن ہو
یعنی لفظوں میں فعل موجود نہ ہو، لیکن جو لفظ ہوں وہ فعل کا معنی ادا کرتے ہوں۔ فعل لفظوں میں موجود نہ ہو لیکن معنی کسی بھی لفظ کا جو بھی ہے وہ فعل تو نہیں ہے لیکن معنی اس کا فعل کا ہے، فعل کا معنی ادا ہو رہا ہے، تو کہا جائے گا کہ فعل معنن ہے۔ تو اگر فرماتے وہ ان کان الفعل معنن، اگر فعل معنن ہو جاز العطف، تو اور اس کی پھر دو صورتیں، وجاز العطف ما قبل پر اس کا عطف جائز ہو، لفظ فعل معنن ہو اور ما قبل پر اس کا عطف جائز ہو، تو ایسی صورت میں کہہ رہے ہیں تعین العطف، صرف عطف متعین ہوگا۔ اب مفعول معہ اس کو مفعول معہ کا معنی تو ہوگا لیکن عطف ترکیب میں اس کا صرف عطف متعین ہوگا، کب؟ جبکہ فعل معنن ہو اور ما قبل پر عطف کرنا جائز ہو تو عطف ہی متعین ہوگا، اور عطف کی بنا پر اب معطوف علیہ کا جو اعراب ہوگا اب اس کا واو کے بعد والے اسم کا بھی وہی اعراب ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کو نصب نہیں دیں گے، جیسے ما لزید وعمر، ما لزید وعمر، تو دیکھیے ما لزید وعمر کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی ہوگا زید کے لیے اور عمر کے لیے کیا ہے، ما لزید وعمر، زید اور عمر کے لیے کیا ہے، یعنی کیا مطلب؟ اردو میں ہم بولتے ہیں نا کہ ارے مجھے کیا ہوا ہے، تو میں کہتا ہوں ما لیا، مجھے کیا ہوا ہے۔ ایسے اردو میں ہم اس کا بھی کہیں گے کہ اردو میں کہیں کہ زید اور عمر کو کیا ہو گیا، زید و عمر کو کیا ہوا ہے، وہ ایسا ایسا کہتے ہیں، ایسے بولتے ہیں نا، جیسے قرآن نے فرمایا ما لی لا اعبد الذی فطرنی، مجھے کیا ہوا ہے کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس نے مجھے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ما لی زید و عمر، زید و عمر کو کیا ہوا ہے، تو ما استفہامیہ ہے یہاں پر۔ اب یہاں پر دیکھیے، غور کریے کہ یہاں پر فعل لفظ میں نہیں ہے، لزیدن میں زید پر لام جارہ داخل ہے، یہاں پر لفظ فعل لفظوں میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں پر واو کے بعد جو امر ہے اس کا عطف زید پر جائز ہے، کیونکہ زید کوئی ضمیر نہیں ہے، وہ تو اس میں ظاہر ہے، اور اس میں ظاہر پر بغیر کسی قید کے عطف کرنا جائز ہے، اس لیے امر کا عطف کرنا جائز ہے۔ عامل یہاں پر فعل لفظاً نہیں ہے، معنن ہے، اور واو کے بعد والا جو اسم ہے امر، اس کا عطف کرنا جائز ہے زید پر، کیونکہ وہ ضمیر نہیں ہے کہ وہاں پر قید لگے، اس میں ظاہر ہے، اس لیے بغیر کسی قید کے وہاں پر عطف کرنا جائز۔ تو صاحب کتاب نے بتایا کہ اگر فعل لفظاً نہ ہو، معنن ہو اور عطف جائز ہو تو عطف ہی متعین ہوگا، اس لیے جب عطف متعین ہوگا تو زید پر عطف ہی کریں گے، تو زید پر جب عطف کریں گے تو زید تو لام جارہ کی وجہ سے مجرور ہے، اس لیے عمر بھی مجرور ہی رہے گا، اس کو آپ نصب نہیں پڑھیں گے۔ ما لزید وعمر، ٹھیک ہے نا؟ زید اور عمر کو کیا ہوا ہے۔ وَإِن لَمْ يَجُزِ الْعَطْفُ، اور اگر فعل تو معنن ہو لیکن عطف کرنا جائز نہ ہو، کوئی ایسی صورت ہو، تو کہہ رہے ہیں جب عطف جائز نہیں ہوگا تو وہاں پر نصب متعین ہوگا، تعین النصب، تو نصب متعین ہوگا۔ مثال دے رہے ہیں جیسے ما لک وزیدن، جیسے ما لک وزیدن، تو میں نے آپ کو ما قبل میں ضابطہ بتایا تھا کہ ضمیر متصل پر، ضمیر متصل پر عطف کرنا اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک کہ ضمیر منفصل سے اس کی تاکید نہ لے آئی جائے۔ اب دیکھیے ما لک وزیدن، اب یہاں پر ہوا ما لک، تجھے کیا ہوا ہے، وزیدن اور زید کو، یعنی تجھے اور زید کے، تجھے زید کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ معنی ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیے ما لکا میں کا، یہ معطوف ہے پر اگر ہم عطف کریں تو یہاں پر کاف ضمیر متصل ہے نا، ضمیر مجرور متصل ہے، اور ضمیر متصل پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عطف کرنا اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک کہ ہم اس کی تاکید ضمیر منفصل سے نہ لائے۔ تو اب یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ ضمیر متصل ہے یا اور یہاں پر ضمیر منفصل سے تاکید بھی نہیں ہے، لہٰذا اب یہاں پر عطف کرنا جائز نہیں ہوگا۔ جب عطف کرنا جائز نہیں ہے اور فعل یہاں پر لفظ نہیں ہے بلکہ فعل معنن ہے، کیونکہ لکا کا معنی ہے ما لکا اے ما تصنع، تم کیا کر رہے ہو، تو فعل کے معنی میں ہے یہ، تو فعل لفظ نہیں ہے، فعل معنن ہے، اور اس پر جو کا ہے ضمیر ہے، اس ضمیر پر عطف کرنا زید کا جائز نہیں ہے کیونکہ ضمیر متصل ہے، اور اس پر بغیر تاکید کے جب تک ضمیر منفصل سے تاکید نہیں لے جائے اس وقت تک عطف کرنا جائز نہیں، لہذا زیدن کا عطف کرنا جب جائز نہیں ہوا تو اب ایسی صورت میں صرف اور صرف نصب متعین ہوگا، اور ترکیب میں و زیدن میں زیدن جو ہے وہ مفعول معہ بنے گا اور منصوب ہوگا،
ٹھیک ہے نا. مالک و زیدن، تجھے اور تجھے زید کے ساتھ کیا ہوا. وما شانک و عمرن، شانک و عمرن میں بھی کاز جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، وہاں حرف جار داخل تھا، یہاں مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، اور مجرور ضمیر مجرور متصل ہے. ٹھیک ہے نا. ضمیر مجرور تو متصل ہی ہوتی ہے، وہ تو منفصل ہوتی بھی نہیں ہے. تو اب ایک کا یہ ضمیر مجرور ہے، متصل ہے، اس پر عطف کرنا تو جائز نہیں ہے، اس لیے وہ عمرن نصب متعین ہو گیا اور عمرن ہی پڑا. ٹھیک ہے نا. ما شانک و عمرن، تیرا عمر کے ساتھ کیا معاملہ ہے نا. اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر ما شانک و عمرن، تو شانو کا جو شان ہے نا، یہ تیرا عمر کے ساتھ کیا معاملہ ہے میں نے یہ بتایا نا. اس کا یہ اصل میں لفظ شان تو بولا ہے، مضاف بنا دیا اور کا کو مضاف الیہ بنا دیا، لیکن شان یہ جو ہے یہ معنی میں فعل کے معنی میں ہے. کیسے اصل معنی ہوگا کہ ما تصنع و عمر، یہ اصل میں عبارت ہوگی کہ تم عمر کے ساتھ تمہارا کیا حال ہے، تم عمر کے ساتھ کیا کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا. تو وہی بتا رہے ہیں کہ مانن فعل ہے، وہ فعل مانن ہے یہاں پر، تو اس کو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بتایا کہ اور یہ عمرن منصوب ہی ہوگا، ضمیر متصل پر عطف کرنا جائز نہیں ہوگا. تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں لأن المعنى ما تصنع، ما شانک و عمرن کا معنی ہوگا ما تصنع عمرن. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ بتایا کہ فعل معنن ہے، لفظاً نہیں ہے، اور عطف کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے نصب متعین ہو گیا. تو جہاں پر فعل لفظاً ہو تو اس کی بھی دو صورتیں تھیں، یا تو عطف کرنا جائز ہوگا یا عطف کرنا جائز نہیں ہوگا. اگر عطف کرنا جائز ہو تو دو وجہ جائز، نصب اور رفع، اور اگر عطف کرنا جائز نہ ہو تو صرف نصب متعین ہوگا. اور اگر فعل معنن ہو تو اس کی بھی دو صورتیں، یا تو عطف کرنا جائز ہوگا یا نہیں. اگر عطف کرنا جائز ہو تو صرف عطف کریں گے، نصب جائز نہیں وہاں، اور جہاں پر عطف کرنا جائز نہ ہو تو صرف نصب متعین ہو جائے گا اور عطف نہیں کریں گے. یہ دونوں صورتیں مفعول معہ کی صاحب کتاب نے بتائی.